آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آرگینک کمپاؤنڈس اور آرگینک میٹر یعنی کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین آرگینک میٹر اینڈ آرگینک کمپاؤنڈس، نامیاتی مادے اور نامیاتی مرکبات کے بارے میں بات کریں گے۔ عموماً ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آرگینک فارمنگ کی جاتی ہے تو ہماری جو زمینیں ہیں انہیں ہم نامیاتی مادہ دیتے ہیں، نامیاتی مادہ چیک کرتے ہیں، ہم انہیں کاربن سورس دیتے ہیں۔ اس کاربن سورس میں کیا چیز ہے جو زمین کی خوبصورتی کو، زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہے؟ اس زمین کی زرخیزی کو، زمین کی خوبصورتی کو جب بڑھایا جاتا ہے تو ہماری جو فصلیں ہیں وہ اپنی بہترین پیداوار دیتی ہیں۔ آئیے ہم آج مختصر طور پہ انہیں چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے۔ پہلے ہم آرگینک کمپاؤنڈس کو یعنی کہ کاربن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی آرگینک مرکبات پہلا جز ہوتا ہے، یہ مالیکیولز کاربن اور الکوہل ایسیڈز پر مشتمل ایک گروپ کا نام ہے، جنہیں ہم دیگر بایولوجیکل ایکٹیویٹیز میں استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں انرجی ملتی ہے اور آرگینک میٹر ملتا ہے۔ یعنی کہ مرکبات سے جب ریئیکشن ہوگا، مرکبات کا جب استعمال ہوگا تو اس کے بدلے میں ہمیں جو چیز ملے گی اس کو ہم آرگینک مادہ کہہ لیں، نامیاتی مادہ کہہ لیں، بدلے میں ہمیں ملے گا۔ اب ہم اس کی آسان مثال دیتے ہیں۔ ہمارا جو جانداروں کا گوشت ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی پروٹینز ہیں، جتنے بھی ایسڈز ہیں، جو بھی مادے ہیں، وہ سب کے سب مرکبات ہیں۔ جب ہم انہیں جلائیں گے، انہیں استعمال کریں گے تو بدلے میں ہمیں انرجی ملے گی، اور ساتھ میں جو ہمارا کچرا، کوڑا کرکٹ ملے گا، جو ہماری ویسٹ ملے گی، راکھ ملے گی، وہ راکھ اور آرگینک مادہ یا آرگینک میٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آرگینک جو میٹر ہے، جسے نامیاتی مادہ کہا جاتا ہے، جس عرف عام میں کاربن سورس بھی کہا جاتا ہے، وہ بیسیکلی یہ درخت ہیں، ان کی باقیات، پودے، ان کے باقیات، جانوروں کی باقیات، ہمارا کچن ویسٹ اور جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہے، وہ سب کا سب کاربن ویسٹ میں ہی آتا ہے، اور اسے ہم دیسی کھاد کا بھی نام دیتے ہیں۔ دیسی کھاد کو جب ہم آرگینک فارمنگ میں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم کیمیکلز کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ پھر ان کا آپس میں مزید ریئیکشن ہوتا ہے اور بدلے میں انرجی کے طور پہ وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور فصل کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے جہاں بھی ہم آرگینک فارمنگ کرتے ہیں وہاں پہ ہم کیمیکلز کو استعمال نہیں کرتے، تاکہ جو ہم نے مادہ دیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ڈیکمپوز کیا جا سکے۔ ان کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے خدائے ذوالجلال نے زمینوں کے اندر بیکٹیریا کلچر کو رکھا ہوا ہے۔ بیکٹیریاز کے گروپ ہیں سینکڑوں، ہزاروں، ملینز میں، ہمیں نہیں پتہ، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، ایک عرصے کے اندر وہ سلو ڈیکمپوز ہوتے ہیں، اور جب ہم خود سے فلڈ کرتے ہیں آرگینک بیکٹیریا کو، اس کے بعد وہ پروسیس جلدی ہو جاتا ہے، وہ سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کے اندر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا کو بہت بڑی مقدار میں، ملینز اور ٹریلینز میں ہم بہا دیتے ہیں پانی کے ساتھ۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کاربن سورس کو کتنا وقت لگتا ہے نیچرل ڈیکمپوز ہونے میں۔ یہ آپ کچھ درختوں کے پتے دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ صرف پتے ہیں، انہیں جب پانی ملے گا قدرتی طریقے کے ساتھ یہ اوپن ایئر میں، ایروبک میں 8 سے 10 ماہ میں ڈیکمپوز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں، یہ کھاد ہے، قدرتی کھاد جسے ہم کاربن سورس کا نام دیتے ہیں۔ اس کی عمر بھی 8 ماہ تک ہے، لیکن یہ 8 ماہ کیسے ہے؟ کیونکہ اسے پڑے ہوئے خاص وقت ہو چکا ہے۔ اس میں شروع میں نے کافی چیزیں اس میں ایڈ کی تھی، کاربن ٹو نائٹروجن ریشو پوری کر کے اسے میں نے ڈیکمپوز ہونے کے لیے چھوڑا تھا، اور یہ تقریباً 2 ماہ میں ڈیکمپوز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پچھلے کچھ دنوں میں نے اس پہ
बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रे किया था और इसे एयर टाइट कर दिया था, ताकि ये जो कंपाउंड्स, हैवी कंपाउंड्स रहते हैं, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इसको जब हम पौधों को देंगे तो वो एक बेहतरीन किस्म की खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और वो एक अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये एक बेहतरीन किस्म का एनपीके, यानी कि ये कुदरती एनपीके तैयार हो गया है, जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो पूरी करके हमने इसे एक एनपीके बना दिया है। एक केमिकल सिंथेटिक, लैब सिंथेटिक एनपीके है, जो थोड़ा क्विक रिजल्ट देता है, और ये नेचुरल एनपीके है और ये रिजल्ट उससे जानदार देता है और लॉन्ग टर्म देता है। लेकिन ये कुछ दिन लगेगा मज़ीद डिकम्पोज होने में, और जो ग्रो बैग्स में या ज़मीन में जो दीगर बैक्टीरिया कल्चर हैं, वो उनको डिकम्पोज करके पौधे के लिए मज़ीद कारआमद बनाएंगे। तो अब हम अपने लेक्चर का खुलासा दोबारा रखते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक मैटर में ये डिफरेंस है कि जो इनकी पहली स्टेज है वो ऑर्गेनिक मरकबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। कंपाउंड में एसिडीज हैं, उसमें अल्कोहल है, उसमें एथानॉल है, मेथनॉल है, उसमें जितने भी कार्बन से बनने वाले, कार्बन चेन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, जिनकी सी एच चेन बनेगी या सी के साथ जो भी एन लगेगा, एच लगेगा, कोई भी कंपाउंड्स लगेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल होंगे, ऑर्गेनिक नामियाती मरकबात में आएंगे। उसके बाद जब हम इनका रिएक्शंस करवाएंगे, इन्हें किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे, तो बदले में हमें हीट मिलेगी और उसके साथ हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, यानी कि कुदरती नामियाती मादा। उस नामियाती मादे को हम अपनी ज़बान में कुदरती खाद भी कहते हैं, और वो कुदरती खाद उनमें जानवरों का फुजला है, क्योंकि जानवरों का जो जिस्म होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब हम उन्हें जला देंगे, बदले में हमें एनर्जी मिल जाएगी, और जो हमें राख मिलेगी, उस राख को हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। इसी तरह शैलर से निकलने वाली जो राख है, शुगर मिल से निकलने वाली राख है, हम जो दरख्तों के पत्ते, जड़ी बूटियां जलाते हैं, उनकी जो राख है, घरों के अंदर किचन में जो चूल्हा जलता है उसमें जो राख है, वो सब की सब ऑर्गेनिक मैटर में, यानी कि नामियाती मादा में आएगी, और उस नामियाती मादा को हम अपनी फसलों की बेहतरी के लिए, फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आबा और अजदाद भी इस्तेमाल करते आए हैं। अब हमने इसको एक बेहतरीन और बायोलॉजिकल टर्म में इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपनी फसलों का बेहतर से बेहतर फ़ायदा ले सकें। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी इंफॉर्मेशन को ड्रॉप करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।